بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پلس انفو کے معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں فلسطین کا تعارف لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا، جس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ریاست قائم ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کا علاقہ کہلاتا تھا، جس میں عثمانیہ خلافت تھی، مگر بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں۔ یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں، مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی ہے۔ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد بہت پرانی ہے۔ دنیا کی ہر زبان کے ادب میں اس پر کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ اردو ادب میں بھی علامہ اقبال، فیض احمد فیض، ظفر علی خان، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، انتظام حسین اور نعیم احمد صدیقی وغیرہ نے عمدہ ادب تخلیق کیا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض محققین نے بہت سی کتابیں اور بھی شائع کی ہیں۔ اگر بات کریں اس کی تاریخ کے بارے میں، تو جس زمانہ میں لوگ ایک جگہ رہنے کی بجائے تلاش معاش میں چل پھر کر زندگی بسر کیا کرتے تھے، عربستان سے قبلہ شام کی ایک شاخ جو کنانی فوبیکی کہلاتی تھی، 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد کی گئی۔ پھر آج سے 400 سال پہلے، یعنی لگ بھگ 200 قبل مسیح میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور سے جو دریائے فرات کے کنارے پر تھا، ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسی لیے بنی اسرائیلی کہلاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر انبیاء اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اور یہاں آ کر کچھ آباد ہوئے۔ مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبر کی سرزمین کہلاتا ہے۔ ان علاقوں میں عبرانی قومیت کے لوگوں کی آمد کا نشان ولادت مسیح سے لگ بھگ 1100 سال قبل مسیح ملتا ہے۔ حضرت سموئیل جو اللہ کے نبی تھے، پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے پارہ میں سورۃ بقرہ کی آیت 247 اور 252 میں ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اس دوران انہوں نے جنگ کر کے جالوت کو مغلوب کیا اور اس سے تابوت سکینہ واپس لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہوں نے پہلے الخلیل اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ بیت المقدس قدیم ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ اس شہر کا موجودہ نام یروشلم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک 33 سال حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح سے 39 سال تک حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد
اسرائیل کی متحدہ ریاست دو حصوں سامریہ اور یہودیہ میں تقسیم کی گئی۔ دونوں ریاستیں ایک عرصے تک باہم دست و گریباں رہیں اور اس کے بعد 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم سمیت تمام علاقے کو فتح کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بادشاہ کو ہزاروں شہریوں کے سامنے گرفتار کر کے بابل میں قید کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا اور قیدیوں کو رہا کر کے لوٹا ہوا مال یروشلم واپس لے گیا۔ 332 قبل مسیح یروشلم اسکندر اعظم نے قبضہ کر لیا اور 168 قبل مسیح میں ایک یہودی بادشاہ نے اپنی حکومت قائم کی، لیکن اگلی صدی میں روما سلطنت نے اسے زیر کر دیا اور 135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا اور اس زمانہ میں اس خطے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ 20 اگست 636 عیسوی کو عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ قبضہ پہلا امن طریقہ سے عمل میں آیا۔ 463 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا دورہ رہا، تاہم یہودی ایک اقلیت کی حیثیت سے موجود تھے۔ 11ویں صدی کے بعد یہ علاقہ غیر عرب، سلجوق، مملوک اور عثمانی سلطنتوں کا حصہ رہا۔ 1189 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کی گئی۔ 4 صدیوں تک عثمانیوں کی حکمرانی کے بعد 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ایک اعلان کے ذریعے یہودیوں کے لیے ایک الگ قومی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کر دیا۔ اس وقت دنیا میں دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی اور برطانیہ، فرانس مل کر جرمنی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ برطانیہ کو معلوم تھا کہ اگر یہودیوں کو موقع ملا تو یہ بغاوت کر دیں گے، بس اس لیے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس وعدہ کے بعد فلسطینیوں کی جانب یہودیوں کی نقل مکانی شروع کی گئی۔ 1936 میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی اور اس علاقہ میں آمد کے خلاف مظاہرے شروع کیے گئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے اس میں 2 الگ ریاستیں قائم کر دیں، جس میں ایک یہودیوں کی ریاست جس کا نام اسرائیل اور دوسری فلسطین ہے۔ برطانیہ نے اس علاقے سے 1948 میں اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ فلسطین کی ریاست بھی قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عربوں نے تقسیم کو نامنظور کیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے نئی اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا، تاہم وہ ایسے تخم کرنے میں ناکام رہے، نیز وہ اسے ختم کرنے میں ناکام رہے، بلکہ اس حملے کی وجہ سے یہودی ریاست کے رقبے میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ 1949 میں اسرائیل نے عرب کے ساتھ الگ الگ صلح کے معاہدے کیے۔ اس کے بعد اردن نے مغربی اردن کے علاقہ پر قبضہ کر لیا، جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی اپنی تحویل میں لے لی، تاہم ان دونوں عرب ممالک نے فلسطینیوں کو اٹانومی سے محروم رکھا۔ 29 اکتوبر 1958 کو اسرائیل نے صحرائے سینا پر حملہ کر کے اس کو مصر سے چھین لیا۔ اس حملے میں برطانیہ، فرانس کی حکومت نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ 60 نومبر کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک عارضی صلح کا معاہدہ قائم ہوا۔ اقوام متحدہ کی نگرانی میں یہ فیصلہ عمل میں آیا۔ 19 مئی 1967 تک یہ قائم رہا۔ جب مصر کے مطالبے پر اقوام متحدہ کے فوجی دستے واپس بلائے گئے تو مصری افواج نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ خلیج عقبہ میں اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی۔ 5 جون 1967
تقریباً 6 روز عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی کے علاوہ صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرقی یروشلم کا علاقہ، شام کی گولان کی پہاڑیاں اور عرب اردن نالہ علاقہ بھی اپنے قبضہ میں کر لیا۔ 10 جون کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی اور معاہدہ پر دستخط ہو گئے۔ 6 اکتوبر 1972 کو یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور کے موقع پر مصر شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے بھی جنگ کی اور شامیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ نہر سویز عبور کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ 24 اکتوبر 1973 اس جنگ کے بعد دونوں فریقین خصوصی طور پر مصر اور اسرائیل مذاکرات کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ ان مذاکرات کے بعد فلسطین کا معاملہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ مصر کو پہلی دفعہ اپنے علاقے واپس مل جاتے ہیں۔ صدر انور السادات جو کہ مصر کے صدر تھے، وہ اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں اور اس دورے میں ان کو اپنے علاقے واپس مل جاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہنے کو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں اسرائیل کو ڈپلومیٹ جیت تھی اور 1978 کے بعد پھر کوئی بھی جنگ عرب کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ معاملہ عرب فلسطین اسرائیل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، صرف فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ 1978 کے بعد فلسطینی سامنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے فلسطینی ایک جماعت بن چکے تھے جس کا نام فلسطین لبریشن آرگنائزیشن تھا۔ یاسر عرفات اس کے سربراہ تھے۔ یہ اپنے طور پر حملے کرتے تھے اور اس کے علاوہ سیاسی طور پر بھی معاملے کو حل کرنے میں یقین رکھتے تھے۔ 1900 کے آخر میں آ کر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں اور اسرائیلی قانون کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیلیوں کی طرف سے مظاہرین فائرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ احتجاج اس وجہ سے ہو رہے تھے کہ جو 1978 کے بعد فلسطین کے پاس ویسٹ بینک اور گالا سویز تھا، اس پر بھی اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ویسٹ بینک میں اسرائیلی رہائش پذیر ہیں، جبکہ ایسٹ یروشلم میں 2 لاکھ کے قریب یہ رہائش پذیر ہیں جو کہ انلیگل ہیں، لیکن اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ فلسطین کو ریاست ہی نہیں ہے تو اس میں وہ رہ سکتے ہیں۔ 1978 میں اسرائیل اور پول میں مذاکرات ہوتے ہیں کہ جو پول ہیں وہ اسرائیلیوں کو تسلیم کریں اور اسرائیل ہے جو وہ پول کو فلسطین کی جماعت مانتے ہیں اور اس کی اتھارٹی بنا دیتے ہیں، اور پھر اس طرح الیکشن ہوا کریں گے اور اس طرح امن ہوگا۔ اگلے 5 سال کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور اس کا اگلا دور اگلے 5 سال کے بعد ہوگا، اور یہ مذاکرات مکمل ہوتے ہیں اور پہلا دور چلتا ہے۔ 2000 کو جب اس کا اگلا دور چلتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اسرائیلیوں کا صدر ایک شرمناک حرکت کرتا ہے اور 2000 سپاہیوں کو لے کر ٹیمپل موڈ پر چلا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس پر بھی مسلمانوں کو غصہ آتا ہے اور پھر دوبارہ دوسری دفعہ احتجاج شروع ہوتے ہیں جو کہ 2005 تک جاری رہتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ 3200 فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا ہے اور 2005 میں یاسر عرفات کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 2006 میں اسرائیل کہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کو مسخ کرنا ہوگا، یعنی کہ بیت المقدس کو مسخ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس مسئلہ کو حل کرنے کی بات ختم ہو جاتی ہے اور اس کو مسخ کرنے کی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی علاقوں میں رہ رہے ہیں جو کہ انلیگل ہے۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔